السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 9 شعبان مطابق 8 جون بروز یکشنبہ آج سیشن میرے ڈرائنگ روم سے بلنی سے ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں, آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ ہے, کیا ہم دوران طواف زمزم شریف پینے جا سکتے ہیں جو مطاف کے ساتھ ہی ہے اور وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ طواف مکمل کرنے کے بعد زمزم شریف پیے. جب ہم احرام باندھتے ہیں مسجد عائشہ سے, جب ہم عمرہ مکمل کریں گے حلق کے بعد اسی وقت دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں یا پھر مسجد عائشہ جانا ہوگا؟ عمرے کا احرام بیرون حرم سے باندھے, اور بہتر یہ ہے کہ ترمیم سے باندھے. جی, کیا خواتین حجر اسود کو بوسہ دے سکتی ہیں؟ دے سکتی ہے, جبکہ مردوں سے الگ ان کے اوپر کوئی اندیشہ نہ ہو. میرے کچھ رشتہ دار دیوبندی وہابی ہیں, اب ان کے یہاں شادی ہے. میری والدہ کہتی ہیں شادی میں جانا ہے, میں کہتا ہوں ان کے یہاں کسی بھی طرح کا میل جول نہیں رکھنا ہے. اگر شادی میں ان کے یہاں کوئی جائے گا تو میری شادی قریب ہے, ان کو میری شادی میں نہیں بلایا جائے گا. اگر بلایا گیا تو میں شادی نہیں کروں گا. اب میری والدہ مجھ سے ناراض ہیں, حضور میں کیا کروں, میری رہنمائی فرمائیں. اگر ہم ان کے یہاں شادی میں شریک ہوئے تو ان کا اثر ہمارے بھی گھر والوں پہ ہونے لگے گا. میرے کچھ رشتہ دار انہی کے عقیدے کی طرح ہو گئے ہیں. حضور کرم فرما کر جواب عطا فرمائیں. اپنے رویے پر سخت رہیے. کیا کوئی مرد اپنی پسند کی خاتون سے نکاح کر سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی خاتون اپنے پسند کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ کر سکتا ہے, خاتون کو بھی اس کی اجازت ہے. جی, اور کیا والدین کا بچوں کی مرضی کے بغیر رشتہ کر دینا درست ہے؟ بچوں کی اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اس کی مرضی دیکھنا چاہیے. زکوٰۃ کا وکیل زکوٰۃ کی رقم اپنی مستحق زکوٰۃ اولاد یا والدین کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ اولاد کو زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیا کولڈ ڈرنکس زکوٰۃ کا وکیل ہے. جی, کیا کولڈ ڈرنکس پینا حرام ہے؟ زکوٰۃ کا وکیل اگر ہے اور اس کی وکیل کی اولاد یا والدین مستحق زکوٰۃ ہے, ان کو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا کولڈ ڈرنکس پینا حرام ہے؟ ایک خاص کولڈ ڈرنک کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ حضور مفتی اعظم نے حرام کا فتویٰ دیا ہے. حضرت وضاحت فرما دیں. میری نظر میں حضور مفتی اعظم کا ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. کیا عورتوں کا عطر خوشبو لگانا جائز ہے؟ عورتوں کو ایسا عطر جس کی خوشبو خوب پھوٹتی ہو لگا کر کے نکلنا منع ہے. چاندی کا ایسا زیور جو 2 دھات کی ملاوٹ سے بنایا گیا ہو, جس میں 25% چاندی ہو اور 75% وہ دھات جو عورت کے لیے حرام ہو,
ایسا زیور عورت کو پہننا جائز ہے؟ اس صورت میں جبکہ 75% جامع پیتل وغیرہ کو جاتا ہے، وہ چاندی پر غالب ہے، حکم غالب کا ہوگا، لہذا یہ حکم اسی دھات کا زیور مانا جائے گا، اس کا پہننا ہے اور اس کا جائز نہیں ہے۔ اور اگر چاندی کی مقدار اکثر ہو اور دوسری ناجائز دھات کم ہو تو کیا حکم ہے؟ جائز ہے۔ جی، لوہے کا ایسا زیور جس کے اوپر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، کیا عورت کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے، پیش کا جیسا اگر ہے تو جائز نہیں ہے، البتہ اگر لوہے پر چاندی کا خود چڑھا دیا تو جائز ہے۔ حضرت چاندی کی ایک نگ کی انگوٹھی میں نگ کو پکڑنے کے لیے یعنی نگ بیٹھانے کے لیے کسی دوسرے میٹل کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صرف نگ کی فٹنگ کے لیے کر سکتے ہیں۔ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ بیوی پر اس کے شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے، نہ کرے اس کے ساس سسر یا دیگر سسرال والوں کی خدمت کرنا، نہ کہ اس کے ساس سسر یا دیگر سسرال والوں کی خدمت کرنا، حکم شرع عنایت فرمائیں۔ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ بیوی پر اس کے شوہر کی خدمت کرنا فرض ہے، نہ کہ اس کے ساس سسر یا دیگر سسرال والوں کی خدمت کرنا، حکم شرع عنایت فرمائیں۔ بیوی پر حکم نکاح شوہر کی معمولی خدمت اور جائز باتوں میں اس کی اطاعت لازم ہے اور یہ عرف ہے۔ جی، خواتین کہ بیوی یہاں جاتی ہے شوہر کے گھر میں رہتی ہے تو اس کے ساتھ سسر والوں کی بھی خدمت کرتی ہے۔ خواتین کے ملبوسات پر آج کل لوہے، پیتل و دیگر دھاتوں کے ایک ہاتھ یا اس سے بڑے پیسز لگائے جاتے ہیں، کیا ایسا لباس پہننا جائز ہے؟ اور کیا انہیں پہن کر جو نمازیں ادا کی وہ ہو گئیں؟ خواتین کے ملبوسات پر آج کل لوہے، پیتل و دیگر دھاتوں کے ایک ہاتھ یا اس سے بڑے بڑے پیسز لگائے جاتے ہیں، پیس ٹکڑے۔ جی، تو کیا ایسا ملبوس پہننا جائز ہے؟ اور کیا انہیں پہن کر جو نمازیں ادا کی گئیں وہ جائز ہیں، وہ ہو گئیں؟ اسی طرح اسکارف پر لوہے، پیتل یا تانبے کی پنز لگائی جاتی ہیں جس سے اسکارف بندھا رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا ہے جیسے کہ بانے میں پن لگائی جاتی ہے اور کپڑوں میں اگر وہ زینت کے لیے بڑے بڑے پیسز لگائے جاتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اپنی پریشانی کسی سے شیئر کرنا نے اپنا غم دکھ کسی کو بتانا کیسا ہے؟ کیا اس سے رب عز و جل ناراض ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے،
جو ہمدرد ہو، جس سے دوستی جائز ہے، دوستی کو لائق ہے، سننے سے ہی لگے گا مسلمان، اس سے اپنی پریشانی بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، ایک مچھلی ہے جس کو جھینگا کے نام سے جانا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو پراؤن اور لوبسٹر کہتے ہیں۔ اس مچھلی کا پیر ہوتا اور سر کے طرف 2 بڑے سونڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ ظاہری شکل و صورت سے ایک کیڑا کے جیسا دکھتا ہے۔ اس مچھلی کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مچھلی نہیں ہے۔ جی، ہندو کا مزارات اولیاء پہ آنا کیسا، اور وہ چادر جس پہ کلام الہی لکھا ہوتا ہے اسے چھونا کیسا؟ کلام الہی لکھا ہوتا ہے اسے چھونا کیسا؟ ہندو عقیدت سے میدانوں پر آتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں ان کے آنے سے ان کو ان کا کام بنتے ہیں کیا ان کے اسلام لانے کی امید ہے، تو اس صورت میں ان کو روکا نہیں جائے گا۔ البتہ چادر پر جس پر آیت پڑھا لکھی ہو بے وجہ مسلمان کو بھی چھوڑ جائے نہیں ہے۔ مزارات اولیاء پہ ناریل چڑھائے جاتے ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق جائز ہے؟ کیا جائز ہے؟ ناریل چڑھائے جاتے ہیں۔ ناریل یا چڑھاوے جو ہے جو مزارات پھیلائے جاتے ہیں وہ مجاہدین کے لیے اور ظاہرین کے لیے ہے، کسی کو ناجد دینے میں یا کھانے پینے کی چیز دینے میں کیا حرج ہے؟ نام دے دیا اگر کہ یہ فلاں بازار کے لیے ہے، اسی فلاں بازار کا نہیں ہو گیا بلکہ یہ اسی مجاہر کا ہے یا ان ظاہروں کا ہے۔ جی، میں سیدنا میرا علی داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آستانے سے کچھ دور حضرت میرا علی داتا کی کچہری کوٹ ہے، وہاں ہمیں اپنی مراد وغیرہ لکھ کر دینا کہ پھر رات کو 52 پیر آتے ہیں اور وہ ہماری مراد کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں وہ جگہ پہ گیا اور وہاں پر لوگ باقاعدہ خط لکھ کر وہاں پر مزار جیسا بنا ہے، اس کے ستون پہ بنتے اور زیادہ ہندو لوگ ہی تھے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایسا ہونا شریعت سے ثابت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوتی۔ آج کل مزارات اولیاء پہ کافی ہندو سے ملنے والی رسم نظر آ رہی ہے، اسے کس طریقے سے روکا جائے؟ ہندو سے ملنے والی رسم شاید تفصیل کرے۔ جی، زید کی ماں نے زید کو کہا کہ تو نے اگر یہ کام کیا تو میں دودھ نہیں معاف کروں گی، اور دودھ معاف نہیں کروں گی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زید نے وہ کام کیا تو زید پر کیا حکم ہے، اور زید کی ماں کا یہ کہنا کیسا؟ زید کی ماں نے اگر کسی ناجائز کام سے روکنے کے لیے ایسی
ایسی بات کہی ہے کہ بجائے اور اگر کسی ناجائز کا حکم دیتی ہے تو اس کا کہنا بھیجا ہے، اور ناجائز میں ماں کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک مفتی صاحب ہیں، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت وہابی دیوبندی کا نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوا۔ مفتی صاحب کا جواب غلط ہے۔ وہابی دیوبندی اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے ان پر کفر ہے۔ کافر مرتد دین ہے، جان بوجھ کر کے ان کا نکاح پڑھانا حرام، بدکام، بد انجام، کفر انجام ہے۔ اور عادتاً کلمہ پڑھ لینا کفری عقیدے پر قائم رہتے ہوئے یہ ہرگز کارآمد نہیں ہے۔ کیا کسی کے بدن میں جن آ کر بات کر سکتا ہے؟ اور ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اور کیا زندہ انسان کا ہمزاد کسی زندہ انسان کے بدن پر لا کر بات کی جا سکتی ہے؟ ہمارے علاقے میں ایک شخص ایسا کرتا ہے اور لوگوں سے پیسہ لیتا ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ ایسے لوگوں کا جانے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص چاہے میں شرائط ہی بابت نہیں ہے تو اس کے بعد بنا جائے نہیں ہے۔ حضرت ہمارے رشتہ دار پڑوسی لوگ صلح کلی بھی ہیں، اگر شادی کی تو ان کو دعوت دینی پڑتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ میں نے والدہ سے کہا کہ ان کو بلانا ہو تو میری شادی کی بات چھوڑ دو، میں شادی نہیں کروں گا، کیا میرا ایسا کہنا درست ہے؟ آپ کا کہنا درست ہے، اور دعوت دینی پڑتی ہے۔ یہ بات ناقابل فہم ہے۔ کون سی ایسی مجبوری ہے شرعی کہ ان کو دعوت دی باہر کام نہ چلے؟ جی حضرت، اگر نماز میں رونے سے آنسو نکلے اور منہ میں چلے گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ نہیں، اور اگر روزے دار ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نہیں، جبکہ آنسو کو نگلانا ہوگا۔ جی حضور، ہمارے یہاں مسجد کے متولی صاحب تقریباً 3 سال سے مسجد کی دکانیں استعمال کر رہے ہیں اور کرایہ بھی نہیں دیتے۔ مسجد کو تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا ان سے 3 سال کا کرایہ لیا جائے گا یا معافی کی کوئی صورت ہے جو کرایہ معاف ہو سکے؟ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مسجد کا کرایہ ہے آگے مصر کو اسے دیا جائے گا، اور وہ شخص گنہگار ہے دولت کے قابل نہیں ہے۔
جی، میرے ایک دوست صحیح العقیدہ ہیں، جس لڑکی سے ان کی شادی ہو رہی ہے اس لڑکی کا والد دیوبندی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ دیوبندی سے کیوں شادی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کا باپ صلح کلی ہے اور 11ویں شریف بھی کرتا ہے، شادی کے بعد میں لڑکی کو سمجھا دوں گا۔ اس صورت میں میرے دوست پر کیا حکم ہے؟ لڑکی اگر سننے سے عقیدہ ہے تو نکاح ہو جائے گا، مگر دوست کے لیے سخت اندیشہ ہے کہ لڑکی کا باپ صلح کلی یا دیوبندی ہے، اگر اس کو قابو بھی نہ کر سکا شدہ اس سے کہنے میں آ کر کے اس دیوبندی سے ملنا جلنا شروع ہوا، اس وجہ سے اس کے ایمان کا بھی اندیشہ ہے۔ ایک بندہ سرکاری ملازم ہے اور اچھی نوکری بھی ہے اور اچھی تنخواہ پیمنٹ مل جاتی ہے، اب لڑکی بھی نوکری کرنا چاہتی ہے تو کیا انہیں لڑکی کو شادی کے بعد نوکری پہ بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ مہر کی مقدار 10 درہم ہے تو 10 درہم کا وزن کتنے گرام ہے؟ پوچھا جائے۔ کیا پوچھا جائے؟ 2 تولہ 7 باشا جی، اور کیا ہے تقریباً 30.618 گرام چاندی۔ جی حضرت، اگر کوئی مریض سکرات جیسی حالت میں لگے کہ ابھی روح نکل جائے گی، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہو تو روح نہیں نکل رہی ہے تو اس کے نام کی کوئی میٹھی چیز پکا کر بچوں کو کھلا دے تو اس کی روح آرام سے نکل جائے گی، حضرت کیا ایسا ہوتا ہے؟ میری نظر سے یہ بات نہیں ہوتی۔ جی، وہ امام حضرات جو 92 کلومیٹر دور سے زیادہ فاصلے پر امامت کرتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے 15 دن سے کم میں گھر جانے کا ارادہ کریں تو وہ مقیم سمجھے جائیں گے یا مسافر؟ اگر مسافر سمجھے جائیں گے تو امامت کس طرح کریں؟ لوگوں کو ان کی قصر نماز پڑھانے کی وجہ سے ان سے اعتراض ہے۔ وہ محض ارادہ کرنے سے ارادہ کریں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مدت پہ جانا ہی پڑے گا، تو اس صورت میں اس کا یہ ارادہ صحیح ہے۔ اس صورت میں ان کی جس سے کب کی اقامت کی نیت ہوگی، اس صورت 4 وقت
4 रकात पढ़ाए थे, नमाज पूरी पढ़ाए थे। और महज इरादा करने से, अगर पहले से ठहरे हुए हैं, इरादा करने से उन पर ये लाजिम नहीं होगा कि वो पूरी पढ़े। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि जब करेंसी नोट हाथ से गिर जाती है तो वो उसे उठाकर चूम लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या पैसों को, यानी करेंसी नोट्स, उसके गिरने पर चूमना सही है? बेहतर बात है। उलूम ज़ाहिरी और बातनी में से जो उलूम फ़र्ज हैं, उनमें से पहले किसको सीखना फ़र्ज है या दोनों का साथ साथ सीखना फ़र्ज है? ज़ाहिरी फ़र्ज सीख ले, फिर किसी मुर्शिद कामिल की सोबत में बैठे, बस 73 फ़िरक़े वाली हदीस है जिसमें बताया गया है कि एक फ़िरक़ा जन्नती होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के रास्ते पर होगा। लेकिन कुछ वहाबियों से सुना है कि 73 में से जो फ़िरक़ा सही होगा वो फ़िरक़ा सही होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेगा। क्या ये सही है? हदीस पाक में मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर या जो मेरी सुन्नत पर चलेगा, ये जुमला इस्तेमाल हुआ है। हदीस पाक में यह है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर आए, और प्यार जो दिल में चलेगा, फिर नफ्सी सही है, लेकिन इससे मुराद उनकी बातें है कि वो खुद को समझते हैं कि वो ताबे सुन्नत है और अहले सुन्नत वल जमाअत को बिदअती समझते हैं। जी, एक ग्रुप में बात हो रही थी सॉन्ग्स के ऊपर। क्या आजकल जो फिल्मों में सॉन्ग्स होते हैं उसमें मदीना, मक्का और कोई दरगाह का नाम सॉन्ग में यूज़ करते हैं? जिस शख्स ने यह बात रखी उसने कहा कि क्या इस पर उलमा को कुछ नहीं कहना चाहिए? क्या उलमा ने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हैं, इसके ये जुमले इस्तेमाल करना सही है? इस शख्स पर क्या हुक्म है? सवाल समझ में नहीं आया। एतराज करने से पहले मोहतरम को अपना एतराज वाज़ेह करना चाहिए। किस बिना पर वो कह रहा है और उसने कैसे ये फर्ज कर दिया कि उलमा जैसी बिदअत उलमा है वो किसी खिलाफ शरअ बात को जान करके उस पर मुअतज़ नहीं होंगे। शर्त यह है बात उलमा के सामने हो या उन दानिश में आए, दानिश में आए, उसने ये कैसे ठहरा दिया? हाँ, जानबूझ करके मोहतरम नहीं है या जानबूझ करके बातें बदल देते और नहीं जानता कि फिल्म
سلیمہ یہ وہ نہیں بھایا ہزاروں میں کیا بتایا گیا ہے. اب آپ سنتے نہیں ہیں کہ الزام علماء کو دیتے ہیں وہ شخص بہت یہ بات گستاخ ہے اس پر تو لازم ہے. بیعت کے لیے فیضان علی ولد جناب اسرار علی، خیر النساء بیگم وائف آف سید مصطفیٰ، سید احمد سن آف سید مصطفیٰ، عبد الصمد غوری سن آف جمیل حسین غوری، تہنیت رضویہ ڈاٹر آف محمد اخلاق قادری، فلزہ عائشہ رضا انصاری، محمد شفیق، فلزہ عائشہ رضا، حیدر علی قاضی، زیبا ناز وائف آف نہال احمد، نرگس ہارون، نغمہ ساجد، حذیفہ خان سن آف آصف خان، سید صفی الدین حسین، آفرین ڈاٹر آف عبد الحمید جے پوری، محمد حنیف سن آف عبد الوحید، بی بی زبیدہ، خلیل احمد جے پوری، محمد وسیم جے پوری. میں نے ان سب کو علماء سے قادر برقادر دیکھا برقادر مشاہد سے بس ایمان سل پہ قائم رکھ. جی بس دعا کر دیجیے. اب آپ کو